سورہ قصص آیت نمبر 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو لوٹا دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا دیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 14 میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہیں پر ہی جوان ہو گئے. کچھ اس طرح سے آیت شروع ہوتی ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو، وَاسْتَوَى، اور برابر کے ہو گئے، یعنی وَاسْتَوَى کا معنی ہوتا ہے اونچے پورے یا اچھے جوان ہو گئے. آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، یعنی یہاں سے ان کا تعارف دیکھیں ہو رہا ہے کہ ان کا براٹ اپ کیا تھا، ان کی تعلیم کیا تھی. ان کی ماں نے ان کو فرعون کے پاس بھی کیسی تعلیم دی، جو اللہ بتا رہے ہیں کہ آتیناہ حکما و علما، دیا تھا ہم نے اس موسیٰ علیہ السلام کو حکمت بھی، یعنی ان کے پاس وزڈم بھی تھی، اور علم بھی تھا، یعنی ان کی ماں ان کو دین کے معاملات میں کتنا کچھ سمجھاتی رہتی ہوں گی اور ان کا کس طرح سے وہ بڑے ہوئے ہوں گے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور علم اور حکمت پر یوسف علیہ السلام کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ انہیں بھی علم اور حکمت ملی تھی، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو. یعنی آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی لوگ محسنین ہوتے ہیں، یعنی بہت ہی نیک، بہت ہی بہترین سلوک کرنے والے، بہت ہی خلوص ان کے اندر ہوتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ محسنین کہتے ہیں. اور اگر ہم نبیوں سے ہٹ کر بات دیکھیں تو علم اور حکمت کا مستحق وہ ہے جو ایک اچھا انسان ہو، محسنین ہو. اگر انسان کی فطرت اچھی رہتی ہے، وہ دوسروں پر احسان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے علم اور حکمت سے ضرور نوازیں گے. تو یعنی ہمیں تعارف کرایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جبکہ فرعون کے محل میں پلے ہوں گے، لیکن وہ بڑے ہی علم والے اور حکمت والے تھے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اب ایک قصہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام سے ایک انجانے میں بھول سے ایک قتل ہو گیا اور پھر وہ وہاں سے بھاگ گئے. اس کو پورا بیان کیا جا رہا ہے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، وہ داخل ہوئے موسیٰ علیہ السلام شہر میں. عَلَى حین، ایسے وقت وہ شہر میں داخل ہوئے یا چل پھر رہے تھے کہ غفلۃ من اہلہا، کہ ادھر کے رہنے والے سب سوئے ہوئے ہوں گے، غافل ہوں گے. یعنی جب ہم نہیں کہتے ہیں کہ آج شہر میں گلیوں میں سناٹا ہے، یعنی اتنی بھیڑ اور لوگ نہیں تھے، تو ایک اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سین سکیچ کر کے دے رہے ہیں کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام اس وقت نکلے شہر میں جب شہر سنسان تھا اور لوگ غفلت میں تھے، یعنی سڑکوں پر نہیں تھے. فوجد فیہا رجلین، بس پایا موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر دو لڑکوں کو، دو مردوں کو. یہ کیا کر رہے تھے؟ یقتتلان، کہ یہ دونوں لڑ رہے تھے. ھذا من شیعتہ، ایک تو موسیٰ علیہ السلام ہی کے گروپ میں سے تھا، وھذا من عدوہ، اور ایک ان کے دشمن قوم میں سے تھا. یعنی اس زمانے میں بھی یہ کلیئر تھا کہ بنی اسرائیل الگ تھے اور فرعون والے الگ تھے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کا ہی بندہ تھا اور ایک دشمن قوم سے تھا، یعنی فرعون کا بندہ تھا. دونوں لڑ رہے تھے. فَاسْتَغَاثَهُ، پس مدد مانگی اس شخص نے، الَّذِي مِن شِیعَتِهِ، وہ شخص جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، بنی اسرائیل تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی. عَلَى الَّذِي مِن عَدُوِّهِ، اس شخص پر جو اس کے دشمن میں سے تھا، اس کے مقابلے پر اس شخص نے، بنی اسرائیل نے
موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، اور اللہ بتا رہے ہیں فَوَكَزَهُ موسیٰ، پس ایک مکہ مار دیا، ایک ہاتھ مار دیا، ایک گھونسا مار دیا موسیٰ علیہ السلام نے اس دشمن قوم کے آدمی کو، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اللہ فرما رہے اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس لیے ہم بار بار آپ کو بتانے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ انٹینشن موسیٰ علیہ السلام کا اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک عام شہری تھے، سویلین تھے، اور ہر دور میں یہ ایک ادب و آداب رہتا ہے، ایک ایٹیکیٹس اور ایک رولز ہیں کہ ایک سٹیزن کسی کو ڈائریکٹ قتل نہیں کر سکتا، اس کی تھوڑی بہت پٹائی وٹائی تو عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لگا لیتا ہے، مار پٹائی ہو جاتی ہے، لیکن انٹینشنلی کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ فرما رہے ایک ہی مکہ مارا، تھوڑی ایک لڑائی ہوئی لیکن وہ ڈھیر ہو گیا، اس کا قصہ تمام ہو گیا۔ قولا، اس پر خود موسیٰ علیہ السلام یہ بات ایڈمٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں ھذا من عمل الشیطان، یہ تو عمل شیطان ہو گیا مجھ سے، یہ تو عمل شیطان میں سے ہے، یعنی وہ اس قتل پر خوش نہیں ہوتے موسیٰ علیہ السلام، جبکہ وہ دشمن قوم میں سے تھا جس کو مار دیا گیا، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ جناب کوئی بات نہیں یہ دشمن قوم میں سے تھا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ شیطان کے عمل میں سے ہے۔ اس لیے یہ ساری آیتیں آپ کو بہت کام آئیں گی کہ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، انہ عدو مضل مبین، اور وہ شیطان کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بے شک وہ شیطان تو دشمن ہے، گمراہ ہے، کھلم کھلا گمراہ کر دیتا ہے بندے کو، کھلم کھلا گمراہ ہے، یعنی یہ کوئی قتل کرنا اچھی بات نہیں ہے جو مجھ سے ہو گیا، اور یہ شیطانیت سامنے آ گئی کہ اس کی موت کا وقت تھا اور میں بھی جذباتی ہو کر اسے مار گیا۔ اچھا جی، اب وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربی انی ظلمت نفسی، دیکھیں وہ خود اپنے گناہ کو ایڈمٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے رب بے شک میں نے تو ظلم کر دیا میری ہی نفس پر، یعنی یہاں بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ کسی کا حق کھانا، کسی کو مار دینا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، گویا ہم اپنے اعمال نامے کو خراب کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات کلیئر ہو رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ظلم کر دیا میری نفس پر، یعنی میں نے میرے ہی اعمال نامے کو خراب کر دیا، فاغفر لی، اپنے رب سے کہتے ہیں پس بخش دیجئے مجھ کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے نبیوں کو بھی بخشش کی ضرورت ہے، نبی خود بھی اپنی بخشش کی دعا مانگتے ہیں، وہ بھی اللہ سے بہت ڈرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اور آگے ہمیں اللہ بتا رہے ہیں فغفر لہ، پس معاف بھی کر دیا اس موسیٰ کو اس اللہ نے، یعنی یہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اترتی ہوگی اور وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہوں گے، کیونکہ آگے کی آیت میں کچھ ایسا سٹائل آ رہا ہے کہ لوگوں نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ انہیں معافی مل گئی ہے، جبکہ میں اس انداز میں اس آیت کو پڑھ رہی ہوں کہ انہوں نے معافی مانگی، یہ اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام پر اس الزام کو نہیں ڈالنا چاہیے، ہمیں بس ایک انفارمیٹیو آیت تو یہ ہے، لیکن ہمیں لان تان بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جناب اللہ فرما رہے میں نے معاف کر دیا اس کو۔ اب آپ دیکھیں کہ آگے آیت کیسی بنتی ہے کہ انہ هو الغفور الرحیم، کہ بے شک وہ اللہ تو بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ اب جو آیت آ رہی ہے اس پر لوگوں کا خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ انہیں معاف کر دیا گیا ہے، جبکہ میرا نظریہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آیت میں آ رہا ہے ربی بما انعمت علیہ، اے میرے رب اس سبب سے جو انعام کیا آپ نے مجھ پر، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پس ہرگز نہیں میں ہو جاؤں گا مددگار مجرمین کا،
یعنی وہ اپنے ہی جو گروہ کا بنی اسرائیل کا جو بندہ تھا جو کہ لڑ رہا تھا، انہوں نے اس کو کہا کہ میں مجرموں کا ساتھ دینے والا مددگار نہیں بنوں گا۔ یعنی اس سے ہمیں سٹوری پتہ چلتی ہے کہ وہ خود ہی ایک مجرم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ انہوں نے کہا اللہ آپ نے جو مجھ پر انعام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اب میں کبھی ایسا کوئی گناہ نہیں کروں گا اور میں کبھی بھی مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ یعنی انہیں جب پورا پتہ چلتا ہوگا یا پتہ چلا ہوگا کہ دونوں میں کانفلکٹ کیا تھی، دونوں کیوں لڑ رہے تھے، تو انہوں نے ایٹ لاسٹ یہ کنکلیوڈ کیا ہوگا کہ جو میری جماعت کا تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، وہی اصل میں مجرم تھا۔ لیکن لوگوں نے سمجھا ہے کہ انہیں اپنا معافی نامہ پتہ چل گیا اور انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، اس سبب سے جو انعام کیا تو نے مجھ پر، یعنی جو تو نے مجھے معاف کر دیا، اب میں مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ لیکن میں سمجھتی ہوں اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کی تو اللہ سے کوئی کنورزیشن ہوتی نہیں تھی اس طرح سے۔ تو میں اس آیت کو اس طرح لیتی ہوں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اللہ کے لیے یہ جھکے رہتے تھے، عاجزی کرتے تھے کہ اللہ آپ نے مجھ پر کتنا انعام کیا ہے، کہ میں کون تھا اور آپ نے مجھے کہاں پالا اور کس طرح سے فرعون سب کو مار دیتا تھا اور اس نے مجھے نہیں مارا، اور کس طرح سے اے اللہ آپ نے مجھے میری ماں سے ملا دیا اور میں فرعون ہی کے پاس رہتے ہوئے اپنی ماں کے ساتھ بھی ہوں۔ میں اس انداز سے اس آیت کو لیتی ہوں کیونکہ اللہ سے ان کی کنورزیشن تو ابھی یہ قتل کرنے کے بعد بھاگیں گے، پھر یہ جہاں جائیں گے مدین میں وہاں ان کی شادی ہوگی، پھر وہاں سسر ان کو 8 سال کے لیے سٹک رکھے گا اپنے پاس، یہ وعدے کے بنا پر شادی ہوئی ہوگی، 8 سال تم میرے ساتھ رہو گے، میری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے۔ جب وہ 8 سال یا 10 سال یہ مینشن نہیں ہے، یہ جب وہاں سے آتے ہیں تو پھر وہاں پر اللہ سے ان کو کلام کا شرف نصیب ہوتا ہے، نہیں تو اس سے پہلے وہ رسولوں میں سے نہیں تھے۔ تو اس لیے یہ جو آ رہا ہے کہ اے اللہ جو آپ نے مجھ پر انعام کیا، لوگوں نے پچھلی آیت کے کانٹیکس بنایا کہ جو آپ نے مجھے اس قتل پر معاف کر دیا، جبکہ قتل پر معافی مل گئی یہ انہیں تو نہیں پتہ چلا تھا اس وقت، یہ تو اللہ مجھ کو اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ان سے بھول سے ہوا تھا قتل، اور میں نے ایک قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دیا، وہ اس لیے کہ اللہ ہی بہترین وکیل ہیں اور اللہ ہی بہترین جج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ اینی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کبھی بھی مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا، اور پھر ایسے ہوا کہ دوسرے دن پھر وہی سین ہوا کہ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، پس وہ نکلے شہر میں دوسرے دن ڈرتے ڈرتے، یترقب اور خطرے کو دیکھتے ہوئے کہ کیا ہوا، ایٹ لاسٹ کیا لوگوں کی رائے ہے اس قتل کے بارے میں۔ فَإِذَا الَّذِي، تو پھر انہوں نے دیکھا کہ پس جب وہی شخص جو استنصرہ بالامس، جو مدد مانگ رہا تھا ان سے کل، یعنی پچھلے یسٹرڈے، جو پچھلے کل وہ ان سے مدد مانگ رہا تھا، یستصرخہ، وہ آج بھی کسی سے لڑ رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگ رہا ہے۔ قال لہ موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام نے جو پچھلی ہم آیت میں پڑھتے ہیں کہ جان لیا تھا، جسٹیفائی کر لیا تھا کہ وہ جن کو انہوں نے مارا تھا وہ بے قصور ہے اور جو یہ لڑ رہا ہے میری قوم کا یہ مجرم ہے۔ تو قال لہ موسیٰ، کہنے لگے اس اپنے ہی قوم کے آدمی سے موسیٰ علیہ السلام، انک لغوی مبین، کہ بے شک تم ہی بڑے ہی گمراہ، کھلم کھلا گمراہ ہو، تم ہی غلط ہو۔ یعنی اور کلیئر ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے ہی اب آدمی کو، اتنے سچے آدمی ہمیں نظر آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، کہ انہوں نے اپنے ہی قوم کے شخص سے کہا کہ تم ہی گمراہ ہو، کھلم کھلا گمراہ ہو، اور پھر
یہ ہوا کہ فلما ان ارادہ، پس جب یہ کہ ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے، ان یبتشا، یہ کہ اب اس کو پکڑے، بالذی، وہ شخص جو ہوا عدو لہما، جو کہ دشمن تھا دونوں کا، یعنی اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی مجرم بنا دیا اور وہ دشمن تھا دونوں کا، دونوں سے اس کی دشمنی تھی، یعنی ان کی ہی قوم کے آدمی کو انہوں نے پکڑا، اس شخص کو یعنی اپنی قوم کے آدمی کو کہا، تو وہ ایک دم سے ڈر گیا، اس نے تو دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کل قتل ہو چکا ہے، انہوں نے ایک مکہ مارا ہے اور وہ مر گیا ہے، تو وہ ڈر کے مارے کہتا ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اتریدو، کیا تم چاہتے ہو، ان یقتلنی، یہ کہ تم قتل کر دو آج مجھ کو بھی، یعنی اب کنفرم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے دن کس کو مارنے کے لیے پکڑا، اپنی ہی قوم کے بندے کو مارنے کے لیے پکڑا اور کہا تم ہی برے ہو، تم ہی گمراہ ہو، تو وہ ڈر گیا جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑا، اس نے زور سے کہا کہ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کہ جو تم نے قتل کیا کل ایک جان کو۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم قتل کر دو مجھ کو جیسے جو قتل کیا تم نے ایک نفس کو کل، ان تریدو الا ان تکون جبارا فی الارض، اس نے کہا کہ نہیں تم چاہتے ہو مگر یہ کہ تم چاہتے ہو کہ جبار بن جاؤ زمین میں، یعنی تم روز سب کو قتل کر دو گے، کیونکہ وہ ڈر گیا تھا کہ جب وہ کل قتل ہو چکا ہے تو مجھے بھی آج مار دیں گے موسیٰ علیہ السلام، جبکہ وہ بھول سے ہوا، لیکن وہ شخص ڈر کے مارے کہتا ہے کہ تم جبار بن رہے ہو زمین میں، وما ترید ان تکون من المصلحین، اور نہیں تم چاہتے ہو کہ تم ہو جاؤ اصلاح کرنے والے میں سے، یعنی انہی کی قوم کا بندہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کو مارنے لگے تو کہتا ہے کہ تم صالحین اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، نہ کہ تم قتل کر دو۔ اور پھر یہ بات لوگوں پر کھل گئی کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا، اور آگے پھر کس طرح سے سٹوری اور آیت ہمیں بتاتی ہے انشاءاللہ ہم پھر ڈسکس کریں گے۔